بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم لوگوں کی زندگیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سکون اڑا ہوا ہے۔ سکون کسی بھی گھر میں بہت ہی کم پایا جاتا ہے، خواہ ان لوگوں کے گھروں میں امیری ہے، غریبی ہے، اولاد ہے، اولاد نہیں ہے، 2 بندے ہیں یا 10 بندے ہیں، خواہ ان کے کاروبار ہیں یا کاروبار نہیں ہیں، جیسے بھی حالات ہیں، سکون کسی کے گھر میں بھی بہت کم پایا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ناظرین، کچھ تو وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ ہم لوگ شاید اپنی زندگیوں سے مطمئن نہیں ہیں، اور زندگی سے اطمینان اور سکون اس وقت اڑ جاتا ہے جب ہم لوگ سکون والے کام ہی نہیں کرتے۔ سکون والے کام کون سے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور سکون کیوں اڑ گیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کی زندگی میں جو سب سے زیادہ ایک چیز آ چکی ہے وہ کیا ہے کہ ہر وقت کمپیریزن کرتے رہنا، کمپیریزن، موازنہ کرتے رہنا۔ کمپیریزن مطلب ہوتا ہے کہ اپنی حیثیت کو بھی اور دوسروں کو بھی حیثیت کو بھی ہر وقت یہ دیکھتے رہنا کہ میری حیثیت یہ ہے تو اس کی حیثیت وہ کیوں ہے۔ فار ایگزامپل، میرے پاس اگر یہ چیز ہے تو اس کے پاس اتنی اچھی اچھی چیزیں کیوں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور جس کی حیثیت کو کمپیریزن میں کر رہا ہوں وہ اپنی اور کسی اور حیثیت کو دیکھ رہا ہے۔ بالکل ایسی ہے کہ جیسے پیدل چلنے والا سائیکل کو دیکھ کے جو ہے وہ حسرت کرتا ہے سائیکل والا، موٹر سائیکل کو موٹر سائیکل والا، گاڑی والے کو گاڑی والا، مہنگی گاڑی والے کو مہنگی گاڑی والا، شاید ہوائی جہازوں کو کرتا ہوگا، ہوائی جہاز والا پتہ نہیں کس کو دیکھتا ہوگا۔ ناظرین، یہ چیز ہر گھر میں پائی جاتی ہے۔ بیسیکلی یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے ناظرین؟ جب ہم لوگ اپنے پاس جو اللہ نے دے دیا ہے اس سے ہم مطمئن نہیں ہوتے۔ ہر وقت ہم چند الفاظ جو ہیں وہ ہماری زبان پر ہر وقت رہتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ ہے اگر، مگر، کاش، چونکہ، چنانچہ، اس قسم کے جتنے بھی الفاظ آتے ہیں سارے جو کہ سچویشن کو کنفیوز کرتے ہیں، یہ والے الفاظ ہمیں کبھی بھی خوش نہیں رہنے دیتے۔ فار ایگزامپل، اگر میں اپنی ہی ایک بات کروں، جیسے کہ میں یہ کہوں جی کہ میں ایک اسلامک چینل چلا رہا ہوں، میں نے ایک ویڈیو لگائی ہے، مشکل سے اس پہ 300، 400، 500 یا لیٹ سے 1000 ویوز آ جائیں گے، اور میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، اللہ کی باتیں ہی کرتا ہوں، قرآن و حدیث سے باتیں کرتا ہوں، وظیفے بتا رہا ہوں، یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ جبکہ کوئی اور ولاگنگ چینل ہے، جیسے بڑے بڑے ولاگنگ چینلز ہیں یہاں پر، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور ان کے 5-6 گھنٹوں میں ان کے 1 ملین سے زیادہ ان کے ویوز آ جاتے ہیں، اور ان کی جو کوشش ہے وہ کامیاب ہوتی دکھائی دیتی ہے، اور ہماری کوشش بظاہر ناکام کوشش دکھائی دیتی ہے۔ لیکن اب مجھے سوچنا یہ پڑے گا کہ دوسرے اگر اتنے کامیاب ہیں تو میں کیا واقعی ناکام ہوں؟ بالکل نہیں، اس لیے کہ وہ لوگ ولگیرٹی دکھا رہے ہیں، اپنے گھر کا ماحول، اپنی بیویاں، اپنی بہنیں، اپنی مائیں، اپنی بیٹیاں، وہ دکھا کے ولاگنگ کر کے لوگوں کی حسرت بڑھا کر اور اپنا روپیہ پیسہ دکھا کر ویوز حاصل کرتے ہیں۔ وہ لوگ دیکھتے ہیں جو حسرت میں رہتے ہیں، وہ ان کی حسرت کو اور بڑھا رہے ہیں، یعنی گناہ پر گناہ، ویڈیو بنانے والے کا بھی گناہ، ویڈیو دیکھنے والے کا بھی گناہ، دونوں کے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور ثم الحمدللہ کہ میں یہاں پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کا نظام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور قرآن و حدیث میں سے واقعات اور وظائف بتا رہا ہوتا ہوں، آیات بتا رہا ہوتا ہوں۔ یقیناً مطلب جو تو اللہ کا نظام ہے اس کے حساب سے تو میں اللہ رب العزت کی طرف آپ کو لا رہا ہوں، اللہ کا کلام پڑھنے کو کہہ رہا ہوں، اور دوسرے جو ہیں وہ اپنی مطلب یہ ہے کہ فحاشت دکھا کر لوگوں میں مقبول ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین، مجھے تو خوش ہو جانا چاہیے۔ یقیناً اب ناظرین، وہ خاندان جن کو اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرما دی ہے اور ان کا 2 وقت کا کھانا بھی پورا ہو رہا ہے، اخراجات بھی جیسے بھی ہیں ہینڈ ٹو ماؤتھ رہ کے پورے ہو رہے ہیں، اگر وہ بھی کاش کاش کیونکہ غیر کرتے رہتے تو یقین کریں وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ انہوں نے اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کو انہوں نے
سوری ٹو سے جو میں لفظ استعمال کرنے جا رہا ہوں، انہوں نے اپنی مطمئن ہونے کا احساس نہیں دلایا. انہوں نے الحمدللہ کی بجائے مطلب کاش کہنا اور اگر کہنا اور حسرت پیدا کرنا اور لالچ دکھایا ہے. تو اللہ رب العزت نے جو عطا فرمایا ہے، اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ میرے دیے ہوئے پہ آپ الحمد کرو، شکر کرو تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. اب جو اللہ نے دیا ہوا ہے آپ اس کا بھی شکر نہیں ادا کر رہے تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو اور عطا فرمائے گا؟ جی نہیں. اللہ سے زیادہ حاصل کرنے کا طریقہ ہی اللہ کا شکر ادا کرنے کا ہے. بعض بیویاں ایسی ہیں کہ ہر وقت وہ جیسے ہی خامند گھر پہ آتا ہے تو وہ بتا دیتی ہیں جی فلاں خاندان کی عورت نے تو ماشاءاللہ اتنے مہنگے سوٹ پہن لیے ہیں جی، ہماری قسمت میں تو وہی جناب سڑے گلے اور پرانے جناب سوٹ ہوتے ہیں. اب وہ کیا پہن رہی ہے اور میں کیا پہن رہی ہوں. اب جب وہ کہہ دیتی ہے، جب وہ شکوہ کر دیتی ہے تو سب سے پہلے تو اپنے وہ خامند کی بھی ناشکری ہوگی، اپنے رب کی بھی ناشکری ہوگی، اس پورے نظام کی ناشکری ہوگی، اور گھر میں اس نے ایک ایسی فضا بنا دی کیونکہ وہ خامند جو کہ نان اور نفقے کا ذمہ دار ہے، اب وہ بیچارہ راتوں کو بھی جو ہے وہ سو نہیں پائے گا کہ میری بیوی میری آمدن سے مطمئن نہیں ہے، میں جو کچھ اس کو دے رہا ہوں وہ اس سے مطمئن نہیں ہے. ناظرین، اس کا سکون اڑ جائے گا. کہاں وہ عبادت کر سکے گا دل لگا کے، کہاں وہ محبت کا اظہار کر سکے گا، کہاں وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہو سکے گا، یا اس کے چہرے پہ مسکراہٹ کہاں سے آئے گی. اسی طریقے سے بہت ساری اولادیں بھی ہیں جو کہ کہتی ہیں کہ فلاں کی اولاد کے پاس اتنا مہنگا موبائل ہے اور ہمارے پاس کیا ہے، وہی تھکا پرانا جس کو ہم 2 سال سے یوز کر رہے ہیں، جو کہ سلو ہو گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے. فلاں بچے کے پاس یہ ہے، فلاں بچے کے پاس موٹر بائک ہے، فلاں بچے کے پاس گاڑی ہے، ہمارے پاس سائیکل ہے یا ہمارے پاس پرانی موٹر بائک ہے. اب باپ کیا کرے؟ باپ کے پاس سوائے اس کے کہ شرمندہ ہو اور وہ پریشان ہو جائے، اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. آج کل آئے دن جو خودکشیاں ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ جتنے والدین ہیں وہ پریشان رہتے ہیں. بعض دفعہ مائیں تو ساتھ دیتی ہیں لیکن وہ تھوڑی حد تک اپنے خاوند کا ساتھ دیتی ہیں، وہ زیادہ وہی اپنے بچوں کی باتوں میں آ کے خاوند کے اوپر الزام ہی دیتی رہتی ہیں. تو ناظرین، یہ ہر وقت ہوتا رہتا ہے کاش، چونکہ، چنانچہ، اگر آپ کوئی اور کام کر لیتے تو زیادہ پیسہ مل جاتا، اگر آپ بھی رشوت لینا شروع کر دیتے یا آپ بھی دوسروں کی طرح کوئی اور کر لیتے تو زیادہ پیسہ آ جاتا. تو ناظرین، یہ کاش اور اگر اور مگر ان چیزوں نے گھروں کے سکون کو اڑا کے رکھ دیا ہے. ناظرین، اللہ رب العزت کا اصول کیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دیا، اور یہ ہمارا اپنا آزمودہ ہے. جو چیز چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے، اسی چیز کو بانٹنا شروع کر دو. آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو زیادہ رزق عطا فرمائے، رزق بانٹنا شروع کر دو. آپ چاہتے ہو اللہ آپ کو زیادہ پیسے عطا فرمائے، پیسے کو غریبوں میں بانٹنا شروع کر دیجیے اپنی حیثیت کے مطابق. یہ نہیں کہ جو کچھ گھر میں ہے وہ سارا کا سارا ہی بھیج دیں، اپنی حیثیت کے مطابق کچھ تو دینا. آپ جتنے دیں گے اس سے زیادہ آئیں گے، یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے. میں اللہ رب العزت کے نظام کو جانتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہہ رہا ہوں. یقین کریں کہ ہمارے ہاں یہ گھر میں چلتا رہتا ہے کہ ہمارے پورے خاندان والے جو ویڈیو دیکھ بھی رہے ہیں وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں، ہمارے پورے خاندان والے ہمارے گھر کو استعمال کرتے ہیں کہ ہم آپ کو پیسہ دیں گے، آپ غریبوں میں بانٹیے. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جتنے لوگوں نے پیسہ بانٹنے کے لیے دیا اور جو غریبوں میں تقسیم ہوا وہ میرا رب جانتا ہے الحمدللہ کیسے تقسیم ہوا. یقین کریں کہ جتنے لوگوں نے بانٹنے کو کہا ان کے پاس اللہ نے اتنا ان کو پیسہ عطا فرما دیا ہے کہ وہ ارب پتی بن گئے ہیں. وہ ارب پتی بن گئے ہیں، ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ ان کی کتنی جائیدادیں ہیں. یقین کریں وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ ہمارے راز بتا رہا ہے. کتنے ہی ایسے ہیں ہمارے خاندان میں. یقین کریں کہ اکثر اوقات ہم گھر میں بھی یہ بات کرتے ہیں
کہ وہ لوگ زیادہ بانٹتے ہیں، اللہ ان کو زیادہ دیتا ہے. ہم تھوڑا سا بانٹتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اسی ریشو کے حساب سے ہمیں دیتا ہے. تو ہم بھی کیوں نہ زیادہ بانٹنا شروع کر دیں تاکہ اللہ بھی ہمیں زیادہ دینا شروع کر دے. تو اس کے بعد یہ کاش اور اگر اور مگر یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ناظرین، بھوکوں کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے جی. لوگوں میں لباس تقسیم کرنا بہت بڑی نیکی ہے. کسی غریب کی مدد کر دینا بہت بڑی نیکی ہے. ناظرین، آپ نے 100 روپیہ دیا، آپ کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن جس کو 100 روپیہ ملا اب وہ 2 وقت کا کھانا کھا سکتا ہے، کیونکہ اس نے آپ کی طرح بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کے کھانا نہیں کھانا، اس نے تو نان ٹکی لے کے گزارا کر لینا ہے. ناظرین، یا چاولوں کی آدھی پلیٹ لے لے گا کسی سے تو اس کو کھانا مل جائے گا. ناظرین، یہی طریقہ، اللہ کی قسم مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ بابرکت رزق حاصل کرنے کا سب سے بڑا وظیفہ بتا دو، میں وہ علیحدہ بات ہے، میں بتاؤں گا یا ذوالجلالہ والے کرام پڑھو، یہ پڑھو، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جو 90% عمل کام کرتا ہے نا رزق بڑھانے کے لیے، وہ رزق کی تقسیم ہے. آپ رزق پیسہ اپنا تقسیم کرو. اللہ کی قسم 700 گنا ہو کے آپ کو نہ ملا، مجھے اسی چینل پہ آ کے جو مرضی گندی سے گندی گالیاں دے لینا، یقین کریں کہ میں آپ کا مشکور ہوں گا کہ آپ نے میری انسلٹ کی ہے، کہ میں نے جھوٹ بتایا، کیونکہ میں اللہ کے نظام کو جانتا ہوں.